اگر آپ اپنا 1 روپیہ 100 روپے میں، 100 کو ہزار اور ہزار کو لاکھ اور اپنے لاکھوں روپیوں کو کروڑوں میں بدلنا چاہتے ہیں، یا اس بات کو دوسرے اینگل سے کہوں کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی یہ دلی خواہش ہے کہ آپ کا مقصد صرف کامیابی ہو، تو آپ کو یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا عظیم فارمولہ شیئر کرنے والے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی انویسٹ کی ہوئی رقم پر سے 10 سے لے کر 700 گنا تک منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ انویسٹر ہیں یا انویسٹ کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر انویسٹ کی جائے رقم اسٹاک ایکسچینج میں یا کسی کاروبار میں، تو بڑا اگر ڈیویڈنڈ ملے، بڑا منافع ملے، تو وہ 3 سے 5% ہوتا ہے یا 5 سے 7% ہے۔ لیکن آپ اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے منافع 10 سے لے کر 700 گنا تک حاصل کر سکتے ہیں، اور نقصان ہونے کے بھی چانسز 0% ہے۔ تو تخیر کس بات کی، شروع کرتے ہیں۔ لیکن عزیز محترم، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارا ایم ارسلان نورانی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ہمارا فیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو کرنا مت بھولیے۔ عزیز محترم، وہ عظیم فارمولہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو مائنڈ سیٹ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں 4 قسم کے مائنڈ سیٹ پائے جاتے ہیں، اور ہر بندہ ان میں سے کسی ایک سے تعلق ضرور رکھتا ہے۔ سب سے پہلا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے جاب۔ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی آپ کو یہ کہتی اور کرتی ملے گی کہ جاب حاصل کرو، ڈگری حاصل کرنے کے بعد جاب کرو اور پیسے کماؤ۔ دوسرا مائنڈ سیٹ ہے کہ سروسز۔ جاب حاصل کرنے کی طرح اس طرح لوگ سروس کو فروخت کرتے ہیں، جس میں وہ اچھے ہوتے ہیں، بیسٹ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو فروخت کرتے ہیں، لوگوں نے پے کرتے ہیں، اس طرح وہ پیسے کماتے ہیں۔ تیسرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہے بزنس۔ وہ لوگ بھی اکثر پائے جاتے ہیں جو نہ جاب کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنی سروس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، وہ خود کا کاروبار اوپن کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ چوتھا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ انویسٹمنٹ ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو نہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، نہ جاب، نہ سروس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بنے بنائے بزنس میں گھستے ہیں، اس پہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اور پیسہ لگانے سے انہیں منافع ملتا ہے۔ جتنا منافع ہو ان میں سے انہیں کچھ % ملتا ہے، اگر نقصان ہو تو انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جو انویسٹر ہیں یا انویسٹر بننا چاہتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہوگا اور پتہ ہونا بھی چاہیے کہ جو انویسٹ کی ہوئی رقم ہے اس پر 100% بندہ شور نہیں ہو سکتا اسے منافع ہی ملے گا۔ 80 سے 85% یہ چانسز ہوتے ہیں کہ بندہ اپنا پیسہ ڈبا دیتا ہے، کیونکہ بندہ انفارمیشن حاصل نہیں کرتا کسی کمپنی یا کسی فیلڈ کے متعلق، جس فیلڈ میں یا جس کمپنی میں وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے۔ بنا انفارمیشن، بنا نالج کی جب وہ اپنا پیسہ اسپینڈ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اسے صرف نقصان ہوتا ہے۔ لیکن عزیز محترم، اس عظیم فارمولے کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو 0% چانسز ہوں گے آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے، آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اور فائدہ 2-3% نہیں بلکہ 10 سے لے کر 700 گنا تک آپ کو منافع ہو سکتا ہے۔ عزیز محترم، وہ فارمولہ ہے کہ آپ جتنا بھی ارن کرتے ہیں، جتنا بھی کماتے ہیں، اس میں سے ایک خاص حصہ مقرر کیجئے، اور وہ خاص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع ہو جائیے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 10 روپے سے لے کر 700 روپے تک ریٹرن کرتا ہے۔ تو عزیز محترم، اتنا فائدہ مند سودا آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا، اور نقصان ہونے کے بھی چانسز بہت کم ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کتابی لکھی پڑھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکل بات بتاؤ عزیز محترم، میں نے اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے ایک مرتبہ یہ پڑھا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 10 روپیہ دیتا ہے، بلکہ 700 گنا کر کے بھی دے سکتا ہے۔ تو میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ میں اب اللہ کے ساتھ انویسٹ کروں گا۔ میں جب سے اللہ کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے ایک دفعہ بھی مایوس نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک زندگی کا واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا، تو وہاں میں نے دعوتی اسلامی، جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی اسلامی تنظیم ہے، ان کا ایک غلہ دیکھا جو برائے یتیم، مسکین یا مدارس کے لیے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے 300 روپے نکال کے اس میں ڈالے، اور نیت کی کہ میں اللہ کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں۔ تو آپ یقین کریں
کہ مجھے اگلے ہی دن 3000 روپے مل گئے، یعنی 10 گنا کر کے مجھے اللہ نے فوراً لوٹا دیے، اور جو اللہ نے وعدہ کیا 70% یا 700 گنا، وہ اللہ قیامت والے دن اور آپ کی جو نعمتیں ہیں ان میں بڑھوتری کر کے آپ کو عطا کرے گا، اور کرتا بھی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ اگر پڑھی لکھی بات کی جائے تو آپ نے مولوی حضرات سے ضرور سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت رہا کرتی تھی، معاشی حالات بہت خراب تھے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے جا کر معاشی حالات کا شکایت کی اور کہا کہ جتنی بھی ہمارے حصے میں، ہمارے نصیب میں گندم یا رزق ہے، اللہ ہمیں اکٹھا دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے انہیں ایک بوری بھر گندم عطا کی اور کہا کہ یہی تمہاری ساری عمر کی گندم ہے، ساری عمر کا رزق ہے۔ تو انہوں نے وہ ساری گندم کو آٹے میں تبدیل کیا اور روٹیاں پکائی، ان میں سے جتنا وہ کھا سکتے تھے، خوب سیر ہو کر انہوں نے وہ روٹیاں کھائی، اور جو روٹیاں باقی بچ گئیں انہوں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی۔ تو اللہ نے صبح ہی انہیں 10 گنا کے حساب سے ایک بوری انہوں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کی، اللہ نے انہیں صبح ہی 10 بوریاں عطا کر دی۔ اسی طرح انہوں نے 10 اللہ کی راہ میں تقسیم کی تو اللہ نے 100 بوری عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس گھر کے قریب سے ہوا تو دیکھا یہاں لنگر خانہ کھلا ہوا تھا، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہاں ایک بوڑھا اور بوڑھی عورت رہا کرتی تھی، وہ کدھر ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ لنگر خانہ وہی چلا رہے ہیں۔ تو اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، کہ انہوں نے مجھے مقروض کیا، یعنی میری راہ میں یہ خرچ کرتے رہے، میں نے عطا کرتا رہا۔ تو اگر آپ بھی امیر تر ہونا چاہتے ہیں، اپنے 1 روپے کو 100 روپے میں اور 100 کو 1000 میں اور 1000 کو لاکھوں میں چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا شروع ہو جائیے۔ آپ جتنے بھی امیر شخص ہیں ان کی بائیوگرافیز کو پڑھ کے دیکھیے۔ ملک ریاض جو پاکستان کے امیر ترین شخص ہیں، ٹھیک ہے، بل گیٹ، جے برانڈ کے جو اونر ہیں، آپ جس بھی بڑے یا امیر شخص کی بائیوگرافی کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو یہ ان کی کامن عادت ملے گی کہ وہ اپنی رقم جو وہ کماتے ہیں، جو وہ بزنس کرتی ہے، اس میں سے انہوں نے ایک خاص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مخصوص کیا۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ بھی انہیں 10 سے لے کر 70% منافع عطا کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کی کوئی رائے ہے تو نیچے کومنٹ باکس میں وہ رائے ضرور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اگر جواب دینے کے قابل ہوئی تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ See you in the next video tutorial.